يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مخضونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ایدنی بروح القدس۔ معزز و محتشم سامعین کرام، آج ضیاء سحر کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ میرے آج کے موضوع کا عنوان صدقہ فطر، اس کے احکام اور مسائل ہیں۔ اسلام نے جتنے بھی خوشی کے مواقع آئے ہیں ان میں دونوں طبقات کا خیال رکھا۔ امراء کو حکم دیا کہ وہ خرچ کریں اور ان کو خرچ فقراء پر کرنے کا حکم دیا تاکہ خوشی کے موقع کے اوپر فقراء و مساکین، نادار، غریب لوگ بھی خوشی کا سامان کر سکیں۔ رمضان المبارک کے بعد چونکہ عید الفطر ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی اسلام نے فقراء و مساکین کے عید کے سامان کے لیے ایک اہتمام فرمایا ہے اور وہ صدقہ فطر کی صورت میں ہے۔ اب صدقہ فطر، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ ایک مقصد تو میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور دوسرا مقصد جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران روزہ دار سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو روزے کے مناسب نہ تھی، تو اب اس کا روزہ گویا کہ میل کچیل کا شکار ہو گیا، اس کا روزہ جو ہے اس میں نقص تھوڑا سا آ گیا، اس نے کوئی مکروہ فعل کر دیا ہے۔ روزہ ٹوٹا تو نہیں ہے لیکن اس میں ایک نقص آ گیا ہے، تو یہ جو صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے، اس کی حکمت اور اس کی وجہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ جو لغو باتیں روزہ دار سے ہو جاتی ہیں تو ان کی پاکیزگی کا سامان ہے، پاکیزگی اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مساکین کے لیے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب صدقہ فطر کس کے اوپر لازم ہے؟ تو صدقہ فطر کا نصاب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے اندر جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جن چیزوں کو زکوٰۃ کے نصاب میں شمار کیا جاتا ہے، وہ سونا، چاندی، روپے پیسہ، مال تجارت، سال کا اکثر حصہ باہر چرنے والے جانور اور غلے کا عشر ہوتا ہے، کھیتی کا عشر ہوتا ہے۔ ان 6 چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن جس وقت صدقہ فطر کا نصاب بنایا جاتا ہے تو وہ تمام سامان، وہ تمام مال جو کسی کی ملکیت میں ہو، وہ اس کی ضروریات سے زائد ہو، جو زندگی کی ضروریات ہیں، مثلا کپڑے ہیں، گھر کا
جو عام سامان ہے، جو ضرورت سے زائد فالتو نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ایک سواری ہے، ایک خادم ہے، یہ ساری چیزیں ضروریات میں آ جاتی ہیں۔ بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل ادا کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ضروریات میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس سے زائد کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ صرف اپنا نہیں لازم ہوتا ہے، بلکہ چھوٹے بچوں کا بھی لازم ہوتا ہے، اور پہلے دور میں غلام تھے ان کا بھی لازم ہوتا ہے، اپنی طرف سے اپنا بھی دینا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صدقہ فطر صرف اپنا نہیں لازم ہے، بلکہ ساتھ دوسرے افراد کا بھی صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ چھوٹا ہے، اس کا والد موجود ہے، تو والد کے اوپر، اور وہ صاحب نصاب ہے، تو والد اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا اور اپنے چھوٹے بیٹے کا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر والد فوت ہو چکا ہے تو پھر دادا اپنے پوتے کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ باقی جو افراد ہیں، جو بالغ افراد ہیں گھر کے، ان کا صدقہ فطر اس پر لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیوی ہے، اس کا صدقہ فطر اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے ادا کرے گا تو پھر ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ بالغ اس کے گھر کے اندر بیٹے موجود ہیں تو ان کا بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو باقی افراد ہیں ان سے پوچھ لینا، ان سے اجازت لے کر وہ پھر صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا کرے تو پھر ان کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے کہ کس کے اوپر لازم ہے۔ اب صدقہ فطر کی کتنی مقدار لازم ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گندم ہے۔ گندم کے حوالے سے جو روایت سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن بہقی کے اندر موجود ہے، اس میں نصف سا گندم اور باقی جو چیزیں ہیں وہ 1 سا ہوں۔ تو اس اعتبار سے جب گندم کے حساب سے دینا ہو تو نصف سا گندم یعنی تقریباً 2 کلو گرام کے قریب وہ گندم دینا چاہے تو گندم دے، اس کی قیمت دینا چاہے تو اس کی قیمت دے۔ ہر فرد کے لحاظ سے اتنی مقدار یا اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہر فرد اپنے اعتبار سے اگر دیکھے تو وہ اسی اعتبار سے صدقہ فطر اس کو ادا کرنا چاہیے کہ ایک وہ بندہ ہے جو کہ ہے تو صاحب نصاب، لیکن وہ اتنا زیادہ امیر نہیں ہے تو وہ گندم کے اعتبار سے دے دے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اچھا مالدار ہے، زیادہ مال رکھتا ہے، تو پھر وہ کھجور کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے دے، تو اس میں فقراء کے لیے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ اپنے حساب سے دے کہ جو مہنگی جنس ہے اس کے اعتبار سے دے تاکہ ان کا اچھا سامان ہو سکے۔ اب صدقہ فطر کا جو وقت ہے یہ کون سا ہے کہ کس وقت صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے؟ تو اس کی جو ادائیگی کا افضل وقت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آیا ہے، وہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کر دی جائے۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ وقت سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے گا تو پھر بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے تاکہ جو لوگ اپنی عید کا سامان کرنا چاہتے ہیں، ساز و سامان خریدنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی کھانے پینے کی چیزیں لینی ہے، لباس لینا ہے، تو وہ اچھے انداز سے اپنی تیاری کر سکیں، تو پہلے بھی ادا کر دیا جائے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔
اور اگر کسی بندے نے ادا نہیں کیا تو پھر بھی یہ صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے، تو اس کو بعد میں بھی وہ ادا کرے گا تو اس کے ذمہ وہ لازم رہے گا، اس لیے اس کو ادا کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے جو روزے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے روزے، وہ بھی درمیان میں لٹکے رہتے ہیں، ان کی قبولیت یعنی معلق رہتی ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر کو ادا نہ کر دے۔ تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے صدقہ فطر کی ادائیگی کر دی جائے اور اس صدقہ فطر کو ادا کر دیا جائے۔ اب ایک اور چیز جس کی وضاحت مناسب ہوگی کہ اگر تو دور ایسا ہو کہ جس میں گندم وغیرہ جنس جو ہے وہ مشکل سے مل رہی ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو پھر جنس کے ساتھ ادائیگی وہ افضل ہوگی۔ لیکن اگر اس فقیر کو پھر انہیں بازار میں جا کر بیچ کر اور پھر اس کی قیمت دے کر پھر اشیاء کی خریداری کرنا پڑے تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ اس کی رقم جو ہے وہ ادا کر دی جائے۔ اگرچہ آج جب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے صدقہ فطر کی مقدار میں، لیکن چونکہ ابھی بہت سارا وقت باقی ہے تو جو حساب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ان دنوں میں جس وقت صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہو اس وقت یہ دیکھا جائے کہ اس کی قیمت، گندم کی قیمت کیا ہے، اس اعتبار سے ہی صدقہ فطر کی ادائیگی کی جائے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عوام میں مشہور ہیں تو ان کے بارے میں بھی وضاحت ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر جو مہمان آیا ہوا ہے اس کا صدقہ فطر میزبان کے اوپر لازم ہوتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ مہمان کا صدقہ فطر میزبان کے اوپر لازم نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا صدقہ فطر خود ادا کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بچیاں اپنے میکے جاتی ہیں عید گزارنے کے لیے، تو اب اس کا جو بچی کا صدقہ فطر ہے اس نے خود ہی، جب وہ نصاب کی مالک ہے تو اس نے خود اپنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اگر والدین کریں تو اس کی اجازت کے ساتھ کر دیں، کیونکہ اب وہ ایک قسم کی جو نفقہ ہے وہ اس کے خامد کے ذمہ ہے، اب والد کے ذمہ نہیں ہے، تو اگر وہ اس کا ادا کریں تو اس کی اجازت کے ساتھ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا صدقہ فطر ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اب اگلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کے مصارف کون کون سے ہیں، کہ کس کو ادا کیا جائے تو یہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر کے وہی مصارف ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کہ فقیر ہے، مسکین ہے، اس طریقے سے اور جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان کو صدقہ فطر دیا جائے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے ایسے شخص کو دیا جائے کہ جو ضروریات سے زائد 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک نہ ہو، اس کو صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی میں ہم سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بھیک مانگنے والا آ جائے تو وہ صدقہ فطر اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر اس کے پاس سونا موجود ہے، کوئی عورت ہے اس کے پاس سونا موجود ہے اور سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کو صدقہ فطر کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ اور جو واجبی صدقات ہوتے ہیں ان میں اگر انسان بغیر سوچو بچار کے یہ صدقات ادا کرے، جیسے زکوٰۃ ہے، تو بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو مصرف نہیں تھا تو اب وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو صدقہ فطر ہے اس کی ادائیگی کے وقت بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا یہ جس بندے کو ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں کیا یہ اس کا مصرف بھی ہے یا مصرف نہیں ہے، تو اس اعتبار سے سوچ بچار کے بعد یہ جو صدقہ فطر ہے ادا کرنا چاہیے۔ باقی جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان میں
جیسے آپ اپنی مرضی سے دینا چاہیں، نفلی صدقات جو ہیں وہ غنی پر بھی لگ جاتا ہے، افضل فقیر کو دینا ہوتا ہے، لیکن واجبی صدقات کے اندر یہ اپنی تحقیق، اپنی تفتیش، اپنی سوچ بچار یہ کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ صدقہ فطر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ پھر اس میں بھی دیکھیں کہ ایسی جگہ پر اپنے صدقہ فطر کی ادائیگی کریں جہاں پر آپ سمجھیں کہ آپ کی رقم خیر کے معاملے میں استعمال ہو۔ اب آپ مختلف لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ فقراء میں تو آتے ہیں، لیکن ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہوتا، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو فقیر مسکین ہوتے ہیں ان کا رہن سہن اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ نماز کے پابند ہیں، تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے ہیں، دین کے علم میں مشغول رہتے ہیں، تو جس فقیر کو بھی آپ صدقہ فطر دیں گے ادا تو ہو جائے گا، لیکن افضل اس جگہ پر ہوگا جہاں پر آپ کی وہ رقم خیر کے معاملات میں استعمال ہو، خیر کے کاموں میں استعمال ہو۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ جس جگہ پر ضرورت زیادہ ہے اس جگہ پر آپ یہ صدقہ فطر کی رقم جمع کرائیں۔ وہ مدارس کے جن کے معاملات اس انداز سے ہی چلتے ہیں تو پھر وہاں ان مدارس کے اندر جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق صدقہ فطر کی ادائیگی کی جائے تاکہ جو آپ کی رقم ہے وہ زیادہ خیر کے معاملات میں استعمال ہو، آپ کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے، اور اسی اعتبار سے جو آپ کے صدقہ فطر کا ادائیگی کے ساتھ جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اچھی جگہ پر استعمال ہو۔ اس میں ایک اور چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہے وہ اس اعتبار سے ادا کرنا ہوتا ہے جس جگہ پر ادائیگی والا بندہ موجود ہے۔ ایک بندہ اگر بیرون ملک رہتا ہے تو اب اس کا جو صدقہ فطر ہوگا اس کا حساب پاکستان کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے اعتبار سے ہوگا۔ اس لیے وہ لوگ جو بیرون ممالک ہیں اور انہوں نے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کا ادا کرنا ہے، تو جس وقت وہ صدقہ فطر کی ادائیگی کریں گے تو ان کے حساب یا اگرچہ وہ پاکستان میں ادا ہو رہا ہو یہاں کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ جس جگہ پر وہ شخص رہ رہا ہے اس جگہ کے اعتبار سے ہوگا۔ تو یہ بیرون ممالک کے جو حضرات ہیں جو باہر والے ملک میں رہتے ہیں ان کو اس طرف جو ہے وہ خاص توجہ کرنی چاہیے کہ جب ان کے اوپر اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر لازم ہے تو اس کا حساب پاکستان کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ جس جگہ پر وہ ہیں وہاں کے اعتبار سے جو گندم کا ریٹ ہے، کھجور کا ریٹ ہے، کشمش کا ریٹ ہے، جو کا ریٹ ہے وہ وہاں کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر وہ جنس دیتے ہیں تو پھر تو جنس میں تو چلیں، جیسے نصف سا ہے 2 کلو تقریباً ہے تو وہ وہاں پر دی جائے یا یہاں پر دی جائے، پھر تو وہی اعتبار ہوگا۔ لیکن جس وقت رقم دی جائے گی تو پھر رقم کا حساب وہاں کے اعتبار سے ہوگا جس جگہ پر وہ موجود ہیں۔ تو یہ مختصر سی یہ گفتگو ہے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ تو آخر میں اس کا میں خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ تاکہ وہ ناظرین کے جو بعد میں گفتگو کے شریک ہوئے ہیں ان کو بھی جو اس کا خلاصہ ہے ساری چیز کا وہ پتہ چل جائے کہ پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کی حکمت یہ ہے کہ روزہ دار سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو روزہ کے مناسب نہیں ہے تو ایک تو اس کا روزہ پاک ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو نادار ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کے لیے عید کا سامان ہو جائے۔ اور یہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر لازم ہے کہ جس کے پاس ضروریات سے زائد کوئی بھی سامان، چاہے وہ سونے چاندی کی صورت میں ہو یا ویسے برتنوں، بستر، کپڑے جو ضرورت سے زائد ہوتے ہیں ان کی صورت میں ہو، اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے،
تو پھر اس صورت میں اس پر صدقہ فطر اپنا بھی لازم ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کا بھی لازم ہے، اور اگر وہ اپنے بڑے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر ان کی اجازت کے ساتھ ادا کرے گا، اور اپنی بیوی کا جو صدقہ فطر ہے وہ بغیر اجازت کے بھی اس کا ادا ہو جائے گا، اس کے سے اجازت لینے کی، بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مہمان ہے اس کا صدقہ فطر جو ہے مہمان کے اپنے اوپر ہوگا، میزبان کے اوپر نہیں ہوگا، اور یہ صدقہ فطر کی مقدار اگر گندم میں سے دے گا تو نصف سا یعنی 2 کلو کے قریب، اور اگر کھجور جو کشمش سے دے گا تو وہ پورا سا یعنی 4 کلو کے قریب ہے، اور اس کا اعتبار اسی جگہ سے ہوگا جس جگہ پر وہ رہتا ہے۔ بیرون ملک ہے تو وہاں کا اعتبار ہوگا، اگرچہ ادائیگی پاکستان میں ہو تو پاکستان میں بھی اسی اعتبار سے ادا کیا جائے گا۔ پھر جیسا انسان کا سٹیٹس ہو اسی اعتبار سے اس کو، اگر وہ درمیانے درجے کا ہے تو پھر گندم کے اعتبار سے اگر سستی ہے اس اعتبار سے دے دے، اور اگر اس کا سٹیٹس جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے تو پھر کھجور، کشمش اور ان کے اعتبار سے دے دے، اور اپنے صدقہ فطر کی ادائیگی کے وقت غور و فکر کرے کہ جس کو میں صدقہ فطر دے رہا ہوں وہ اس کا مصرف بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس کی ادائیگی افضل مقام پر جہاں پر زیادہ ضرورت ہے، یہاں پر خیر کے کام ہوتے ہیں، وہاں پر اس کی ادائیگی کی جائے، اور عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے یہ ادا کیا جائے، رمضان المبارک میں یہ ادا کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو فقراء و مساکین ہیں، جو نادار لوگ ہیں، وہ اپنی عید کا بھی سامان کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو کے ساتھ آپ کو صدقہ فطر کے جو مسائل ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کا دیکھنا سننا، میرا بیان کرنا اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اس جگہ سے جب سفر ہو روح پاک پر نظر ہو اس جگہ سے جب سفر ہو روح پاک پر نظر ہو یہ کرم فقیر پر ہو تیرا در گو میرا سر گو یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔